بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15واں پارہ مکمل ہوا ہے۔ اس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ معراج شریف کا واقعہ ہے۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، 2-4 منٹ کے اندر ضروری باتیں کر کے دعا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ معراج شریف کا واقعہ بہت زیادہ ہدایات پر مشتمل ہے۔ اگر معراج شریف کے واقعے کو پڑھ کر ہم غور کر کے اس پر عمل کریں تو یقیناً ہماری ساری زندگی سنور سکتی ہے۔ معراج شریف کا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، اس کو سفر اسرا کہتے ہیں۔ یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر ہوا۔ براق ایک جانور ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ جانور خچر سے چھوٹا، گدھے سے ذرا بڑا تھا۔ اس کی کیفیت کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اس کی تصویر، فوٹو نکال کر رکھا ہوتا ہے، حالانکہ وہاں پر تصویر نکالنے والا کون تھا؟ کیمرہ کس کے پاس تھا؟ موبائل کس کے پاس تھا؟ نبی علیہ السلام تھے، جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ سواری تھی، اور کون تھا؟ اللہ۔ تو بہرحال حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کو ہمیشہ معاف فرمائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج شریف پر گیا تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے پیٹ وہ خون سے بھرے ہوئے ہیں، خون سے، بلڈ سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کے پیٹ خون سے بھرے ہوئے ہیں، یہ سود خور لوگ ہیں، سود کھانے والے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرمائے، قرب قیامت میں ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر کوئی آدمی سود نہ بھی کھائے تو سود کے بخارات، سود کا دھواں اس تک ضرور پہنچے گا۔ آج دیکھ لیں، مرکز قومی بچت ہے، انشورنس ہے، لوگوں نے گاڑی کا انشورنس کیا ہوتا ہے، مکان کا، اپنی جان کا، اپنی بچوں کا، حالانکہ انشورنس خالصتاً سود ہے، پیور سود ہے۔ اس طرح گروی کا مکان، گروی کی دکان، گروی کا پلازہ، یہ بھی خالصتاً سود ہے۔ اسی طرح بینک کے اندر پیسے رکھوا کر پھر مہینہ بعد اس کی پرافٹ لے لینا، یہ بھی خالصتاً سود ہے۔ تو یہ جو سود خور لوگ ہیں، قیامت کے دن یہ باولے بن کر، پاگل بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آگے جا کر دیکھا کہ بعض خواتین، بعض عورتیں اپنے بالوں کے بل لٹک رہی ہیں، بالوں سے ان کو لٹکایا گیا ہے، اور وہ ہائی وائی کر رہی ہیں، چیخو چلا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون خواتین ہیں جن کو بالوں کے بل لٹکایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ مسلمان عورتیں ہیں جن کا سر ہمیشہ کھلا رہتا تھا، جن کے سر کے بال ہمیشہ غیر محرم لوگوں کو نظر آیا کرتے تھے۔ یہ وہ خواتین ہیں۔ سر کے بال قیمتی ہوتے ہیں، قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، جیسے کہ سونے کی دکان ہو، سونا بکتے 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 آخر میں
2-4 ہزار کا سونا رہ جائے، لیکن سونے کی دکان کے باہر سیکورٹی گارڈ پھر بھی کھڑا رہے گا، چوکیدار پھر بھی کھڑا رہے گا۔ لیکن سبزی کی دکان کے اندر اگر لاکھوں کی سبزی ہو تو وہاں چوکیدار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا کہ سبزی اتنی قیمتی نہیں ہے، سونا بہت قیمتی ہے۔ اسی طرح خواتین کے بال بہت قیمتی ہیں، ان کو ہمیشہ ہر وقت چھپا کر رکھنا، یہ بال انسان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں بعض خواتین کو دیکھا کہ وہ اپنی پستانوں کے بال لٹک رہی ہے، جیسے گوشت کی دکان کے اندر گوشت کے اندر سوراخ کر کے لٹکایا جاتا ہے، یوں ہی بعض خواتین پستانوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام، یہ کون بدبخت خواتین ہیں، عورتیں ہیں کہ جن کو پستانوں کے بال لٹکایا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ کے سچے نبی، اللہ تعالیٰ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ خواتین ہیں جن کا سینہ اکثر کھلا رہتا تھا، جو سینے پہ پردہ نہیں لٹکاتی تھی، سینہ عموماً کھلا رہتا تھا، ان کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے معراج شریف کا بہت تفصیلی واقعہ ہے، اگر تفصیلاً ذکر کیا جائے تو کئی گھنٹے اس کے اندر درکار ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں گیا، ایک بندہ خون کی نہر کے اندر ہے اور وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص ہے، اس کے ہاتھ میں بہت بڑی مضبوط چٹان اور پتھر ہے، وہ پتھر کو اٹھا کر اس نہر کے اندر جو شخص نکلنا چاہتا ہے اس کے سر پر مارتا ہے، اس کا سر بالکل کچلا جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دور جا کے گرتا ہے، وہ پتھر کو لاتا ہے تو اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو مسلسل یہ سزا ہو رہی ہے۔ فرمایا، میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون شخص ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے کہ اذان کے وقت، نماز کے وقت اس کے دماغ بھاری ہو جایا کرتا تھا، اب اس کے دماغ کو، اس کے سر کو مار مار کر کچل کر ہلکا کیا جا رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو یہ سزا ہوتی رہے گی۔ پرانے دور میں اس بات کا سمجھنا ذرا مشکل تھا کہ دماغ بھاری کیسے ہو جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا ہے، موبائل کا دور ہے، تو جو قیامت آئے گی اسلام کے تمام احکامات انسانوں کو سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے کہ آج کل کا دور تمام میسج انسان کو اذان کے بعد آئیں گے، تمام کالے انسان کو اذان کے بعد آئیں گی۔ جو ہی اذان ہوگی کوئی نہ کوئی ضروری بات انسان کو اپنے ذہن میں یاد آ جائے گی، وہ اس کام کے پیچھے لگ جائے گا، اس کی نماز قضا ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان بچی، غیر شادی شدہ نوجوان بچی مر گئی، اس کو دفنایا، بھائیوں نے اپنی بہن کو قبر کے اندر اتارا۔ پرانا دور تھا، سونے چاندی کے سکے ٹھیپے چلتے تھے، ان کے پاس قیمتی تھیلی تھی سکوں سے بھری ہوئی، تو بہن کو دفناتے ہوئے وہ تھیلی قیمتی قبر کے اندر گر گئی۔ واپس آئے، بڑا تلاش کیا، لیکن وہ تھیلی قیمتی ان کو نہ ملی۔ علماء سے پوچھا کہ یقینی بات ہے کہ وہ تھیلی سکوں کی سونے کے درہم و دینار تھے، وہ قبر میں گر گئی ہے، نکالیں یا نہ نکالیں؟ علماء نے کہا کہ اگر اس کے بغیر گزارا چل سکتا ہے تو قبر کشائی نہ کرو، قبر کو نہ کھودو، چھوڑ دو۔ اگر اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو بطور مجبوری قبر کو اتنا کھولو کہ جتنا تمہاری تھیلی مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، وہی ساری جمع پونجی تھی۔ قبر کی کشائی کی گئی، قبر کو کھودا گیا پاؤں کی جانب سے، تو دیکھا کہ جہاں سوراخ ہوا تھا وہیں سے آگ کے شعلے قبر سے باہر نکل گئے، اور قبر کے باہر درخت لگے ہوئے تھے، وہ سارے جل گئے۔ اب ان کو اپنی تھیلی تو بھول گئی، بھاگتے ہوئے ماں کے پاس آئے، اشارے ثواب کیا، دعائیں خیر کرتے رہے، قبر کو اوپر سے ڈھانپ دیا۔ ماں سے پوچھا، ماں کیا مسئلہ ہے؟ باجی کے کون سے ایسے کارنامے ہیں بہن کے کہ اس کی قبر عذاب سے بھری ہوئی ہے؟ ماں کو جوان بچی کا سارا پتہ ہوتا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا تمہاری بہن بہت باپردہ تھی،
بہت اچھی نیک خاتون تھی، لیکن کبھی کبھی نمازوں میں سستی کیا کرتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کو قبر میں عذاب ہوا ہے نمازوں کی سستی کی بنا پر۔ آج اذان ہو جاتی ہے، ہمارا دوست آ جاتا ہے، ہمارا یار آ جاتا ہے، ہمارے مہمان آ جاتے ہیں، ہمارے میسیج آ جاتے ہیں، ہمارے گاہ کو کلائنٹ آ جاتے ہیں، ہم نماز جمعہ کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، دوست کو آگے پیچھے نہیں کرتے۔ یہ نماز میں سستی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بے نمازی کو قبر میں 3 عذاب ہوں گے۔ پہلا عذاب قبر میں آگ جلا دی جائے گی، دوسرا عذاب اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اور تیسرا عذاب اس بے نمازی کی قبر کے اندر اس پر ایک سانپ کو مسلط کیا جائے گا، جو سانپ اس کو ڈنک مارے گا، ڈسے گا، اور یہ کہے گا اے مردے، مجھے میرے اللہ نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے کی وجہ سے طلوع آفتاب تک تجھے مارتا جاؤں، نماز ظہر ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارتا جاؤں، اور عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب تک، اور نماز مغرب ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک۔ جب وہ سانپ ایک دفعہ مردے کو کاٹتا ہے تو نبی علیہ السلام کا ارشاد کا مفہوم ہے 70 ہاتھ وہ مردہ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ تو ہم نمازوں کا خیال کریں، نمازوں کے اہتمام کریں، بڑا سے بڑا نقصان ہو جائے لیکن ہماری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ہم بڑے ہی کمزور لوگ ہیں، بڑے ہی کمزور ہیں، دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیف کو آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو قبر کی آگ تو بڑی سخت ہے۔